السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم تجوید القرآن کلاس کے سلسلہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میں سورہ سجدہ کے پہلے رکوع کی تلاوت کروں گا اور ہمیشہ کی طرح ہم آخر پر چند ایک آیات کے قواعد بھی سمجھیں گے۔ تو آئیے اب تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير۔ ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون۔ اللہ الذی خلق السماوات والأرض وما بینہما فی ستۃ ایام۔ فی ستۃ ایام ثم استوى على العرش۔ ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون۔ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم۔ الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء
مہین۔ ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون۔ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون۔ آئیے ناظرین کرام، اب ہم کچھ قواعد بھی دیکھ لیتے ہیں۔ الف لام میم، الف کو چھوٹا ادا کیا جائے گا، لام کو ہم لمبا ادا کریں گے چونکہ مد ہے، میم پر بھی مد ہے، اور میم پر جب ہم لام کو ملائیں گے تو غنہ بھی ہوگا، ایک الف کے برابر لمبا کیا جائے گا۔ نون اور میم کا ہمیشہ جب کبھی بھی تشدید ہو تو غنہ ہوتا ہے، نون اور میم پر غنہ ہوگا جب کبھی بھی یہ مشدد ہوں۔ تنزیل، نون پر ہم غنہ کریں گے چونکہ آگے زا ہے جو حروف حلقی میں سے نہیں ہے۔ آگے کاف کو باریک ادا کیا جائے گا، کھڑی زبر ہے، تا پر ہم ایک الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے۔ دھیان رکھیں کہ صرف جب زبر زیر پیش ہو تو وہ حرف لمبا نہ ہو۔ لا ریب، لام کو باریک ادا کریں گے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے چونکہ الف ہے لام کے بعد۔ را پر چونکہ زبر ہے اس لیے را کو ہم پر کریں گے، موٹا ادا کریں گے۔ لا ریب فیہ من رب، تو یہاں پر دیکھیں را پر چونکہ زبر ہے تو را پر زبر بھی ہے اور تشدید بھی ہے، تو جب ہم پہلے را کو ادا کریں گے تو ہم ساکن کا قاعدہ یہاں پر را پر جو ساکن کا قاعدہ ہوتا ہے وہ نہیں ادا کریں گے۔ جب را پر زبر یا پیش یا زیر جو بھی ہو تو وہ مشدد ہونے کی وجہ سے دونوں را پر ایک ہی قاعدہ لاگو ہوگا، دونوں را پر ایک ہی قاعدہ چلے گا۔ تو ہم چونکہ پہلا را ساکن ہے اس لیے ہم ساکن کا قاعدہ پہلے دیکھیں گے اور پھر بعد میں دوسری را پر زبر ہے تو اس میں زبر کا قاعدہ دیکھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ بے شک پہلا را ساکن ہے لیکن جب مشدد ہو، جب تشدید ہو را پر، تو دونوں را کو ہم جو حرکت ہے اسی کے مطابق ہی ہم دونوں را کو ادا کریں گے۔ رب العالمین ام یقولون افتراہ، را کو یہاں پر پر کیا جائے گا اور کھینچتے ہوئے ہا پر ملایا جائے گا، ہا میں ملایا جائے گا۔ بل هو الحق من ربک، من ربک، یہاں پر بھی اسی طرح را کو ہم پر کریں گے، نون کا ادغام را میں ہوگا، اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ لام اور را، جب ہم یرملونہ میں سے لام اور را کا ادغام کرتے ہیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد لام اور را کا ادغام کرتے ہیں تو غنہ نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ یرملونہ میں سے لام اور را کا جب ہم ادغام کرتے ہیں تو غنہ نہیں ہوتا، لیکن اگر باقی حروف اگر ہوں تو لام اور را کے علاوہ باقی چار حروف ہوں تو ہم اس میں غنہ کرتے ہیں۔
تو آگے چلتے ہیں. ربک را پر کیا جائے گا, کاف کو باریک ادا کریں گے. لتنذر یہاں پر غنہ ہوگا چونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے اگر کوئی حرف نہ ہو تو غنہ ہوتا ہے. چونکہ زال ہے اس لیے غنہ کریں گے ہم, اور اخفا کے ساتھ کریں گے. زال کو نرم ادا کریں گے, را کو پر کریں گے. قوما من ربک یہاں پر قاف کو پر ادا کیا جائے گا. میم پر چونکہ تشدید ہے, میم مشدد ہے, اس لیے یہاں پر میم پر غنہ بھی ہوگا. ما اتاہم پھر یہاں پر میم ہے اس لیے ہم غنہ کریں گے. میم مشدد ہے اس لیے ہم غنہ کریں گے. اب دیکھیں نون کا نون میں ادغام ہو رہا ہے. یرملون میں نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ادغام ہوتا ہے. اور میں نے بتایا کہ لام اور را کے علاوہ اگر کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا اور غنہ بھی کریں گے. چونکہ نون کا نون میں ادغام ہو رہا ہے اس لیے یہاں پر ادغام ہوگا اور غنہ بھی ہوگا. اب یہاں پر نون مشدد چونکہ ہو گیا, نون کا نون میں ادغام ہو گیا, اس لیے جب ہم یہاں پر ادا کریں گے تو غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے اور ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. زال کو نرم ادا کرتے ہیں. نذیرم را کو باریک ادا کیا جائے گا. نون مشدد میم مشدد ہے اس لیے ہم یہاں پر غنہ کریں گے. من قبلی کا نون پر یہاں غنہ ہوگا. قاف کو پر ادا کیا جائے گا. حروف مستعلیہ میں سے قاف ہے اس لیے پر کر کے ادا کریں گے. با قطوب جدن قلقلہ والے حروف میں سے ہے با, اس لیے ہم با پر قلقلہ کریں گے. قبلی کا لعلہم یہتدون, تو جب آخر پر وقف کریں گے, کھینچتے ہوئے وقف کریں گے اور نون کی آواز کو کسی قدر ہم فوراً نہیں ختم کریں گے. اور جب نون اور میم پر ہم جب آواز وقف کرتے ہیں تو آواز کو فوراً ختم نہیں کرتے. تو ناظرین کرام آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ایک نئے رکوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.